نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. صدق اللہ العلی العظیم. قل آپ فرما دیجئے من کان عدوا لجبریل، جو شخص دشمن ہو جبریل کا، فإنہ نزلہ علی قلبک، بس بے شک اس نے اس کلام کو اتارا ہے آپ پر، آپ کے دل پر، بإذن اللہ، اللہ کی اجازت سے. مصدقا لما بین یدیہ، تصدیق کرنے والا ہے یہ کلام ان کتابوں کی جو اس سے پہلے ہیں. وہدن، اور ہدایت ہے، وبشرا، اور خوشخبری ہے، للمؤمنین، ایمان والوں کے لیے. من کان عدوا للہ، جو شخص کے دشمن ہوگا اللہ کا، وملائکتہ، اور اس کے فرشتوں کا، ورسلہ، اور اس کے پیغمبروں کا، وجبریل، اور جبریل علیہ السلام کا، ومیکال، اور میکائیل علیہ السلام کا، فإن اللہ عدو للکافرین، بس بے شک اللہ دشمن ہے ایسے کافروں کا. اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے یہود کی ایک اور خامی کا ذکر فرمایا ہے، اور وہ یہ کہ یہود ایمان نہ لانے کے لیے جو بہانے کرتے تھے، ان بہانوں میں سے ایک بہانہ انہوں نے یہ اختیار کیا کہ جب انہیں پتہ چلا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرزئی لانے والے فرشتے حضرت جبریل علیہ السلام ہیں، تو انہوں نے یہ کہہ کر قرآن مجید کا انکار کیا کہ یہ جو فرشتے آپ پر آتے ہیں تو یہ فرشتے تو ہمارے آباء و اجداد کی پر بڑے مشقت والے احکام لے کر آتے رہے، اور ہمارے آباء و اجداد کی پر مختلف طرح کے مسائل لے کر نازل ہوتے رہے، تو اس لیے ہم ان کی بات نہیں مانتے. اگر ان کے علاوہ حضرت میکائیل علیہ السلام وہی لے کر آتے تو ہم پھر آپ کی پر ایمان لے آتے. تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات کریمہ کے اندر ان کے اس خامی کا ذکر فرمایا ہے اور اس کا جواب بھی ارشاد فرمایا ہے. تو اصل بات یہ ہے کہ یہ دیکھنا چاہیے کہ کلام جو کیا گیا ہے، وہ کلام جو نازل ہو رہا ہے، وہ کلام کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جبریل علیہ السلام یا میکائیل علیہ السلام جو بھی وحی لے کر آئیں، تو اصل تو یہ دیکھنا ہے کہ وہ وحی اور وہ کلام کیا ہے، کیونکہ فرشتے کا مقصد تو صرف کلام کو آگے پہنچانا ہے، وہ تو پیغام رساں ہے. اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو پیغام ملے گا، جو کلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملے گا، وہی کلام اور وہ پیغام پیغمبر علیہ السلام تک پہنچائیں گے. اس لیے پیغام کی پر نظر رکھنی چاہیے. جبریل علیہ السلام تو محض سفیر ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مامور ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو حکم ہے کہ یہ کلام لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اتریں. تو یہ تو مامور بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ امین بھی ہیں. یعنی حضرت جبریل علیہ السلام یہ نہیں کہ اپنی طرف سے کچھ تبدیلی کر کے لاتے ہوں، بلکہ ہو بہو وہی پیغام لے کر آتے ہیں کہ جو پیغام اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو ملتا ہے. تو اس لیے یہ حضرت جبریل علیہ السلام یا کسی سفیر سے آدمی کو دشمنی کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اصل پیغام بھیجنے والے سے دشمنی کر رہا ہے. تو یہ تو پیغام لانے والے ہیں. اگر جبریل علیہ السلام سے دشمنی ہے تو یہ حقیقت میں اللہ کے دشمنی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو پیغام لانے کے لیے بھیجا ہے. تو ان آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو ذکر فرمایا. تو فرمایا کہ جو آدمی جبریل علیہ السلام کا دشمن ہے، تو جبریل علیہ السلام تو اپنے پاس سے کچھ نہیں کہتے، کیونکہ وہ تو آپ کی دل کے اوپر اللہ کا کلام اللہ کی اجازت سے لے کر اترتے ہیں. اب کلام کو دیکھنا چاہیے کہ کلام کیا ہے. تو فرمایا کہ کلام کی تین جو صفات ہیں اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ذکر فرمائی ہیں. ایک صفت ہے مصدق، کہ یہ قرآن مجید ہے، یہ تصدیق کرنے والا ہے ان کتابوں کی جو پہلے نازل ہو چکی ہیں، جیسے تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، اور اللہ تعالیٰ کے صحیفے ہیں. تو فرمایا کہ یہ کتاب ان کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے اور ان کتابوں کو سچا کہنے والا ہے، اور وہ بھی آسمانی کتابیں ہیں، تو یہ بھی آسمانی کتاب ہوئی. اور دوسری صفت اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمائی کہ یہ کلام ہدن ہے، ہدایت کا ذریعہ ہے، یعنی یہ لوگوں کو جنت تک پہنچنے کے راستے بتاتا ہے. تو یہ ایسی کتاب ہے اور ایسا کلام ہے. اور تیسری صفت یہ ارشاد فرمائے کہ یہ جو لوگ بھی اس کلام کی پر ایمان لاتے ہیں تو یہ ان ایمان لانے والے کے لیے خوشخبری کا باعث ہے، کیونکہ اس کے اندر اس بات کا ذکر ہے کہ جو آدمی ایمان لائے گا تو وہ جنت کے اندر جائے گا. تو یہ خوشخبری لینے والا کلام ہے. اس لیے کلام کو دیکھنا چاہیے. اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بات کرنے والے کو نہیں بلکہ بات کو دیکھنا چاہیے کہ بات کیا کہہ رہا ہے. عربی زبان کے اندر ایک مقولہ ہے
کہ انظروا الی ما قال ولا تنظروا الی من قال، یعنی یہ نہ دیکھو کہ کہنے والا کون ہے، بلکہ یہ دیکھو کہ بات کیا کر رہا ہے۔ بعض اوقات کوئی آدمی بذات خود ٹھیک نہیں ہوتا لیکن اس کی بات ٹھیک ہوتی ہے، بعض اوقات آدمی جھوٹا ہوتا ہے لیکن اس موقع کی پر جو بات کر رہا ہوتا ہے وہ بات سچی ہوتی ہے، بات درست ہوتی ہے۔ تو اس لیے یہ دیکھنا چاہیے کہ بات کیا کر رہا ہے، یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ بات کون کر رہا ہے، بلکہ اس کلام کی پر نظر کرنی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کلام کی پر نظر کریں، کلام تو مصدق بھی ہے، ہدایت کا باعث بھی ہے، بشرا بھی ہے، لانے والے حضرت جبریل علیہ السلام ہے وہ بھی مامور ہیں اور امین بھی ہیں، لیکن فرض کیا کہ جبریل علیہ السلام کے ساتھ تمہاری دشمنی ہو تو کلام تو صحیح ہے نا، کلام تو صحیح لا رہے ہیں۔ اگلی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرما دیا کہ فرشتوں سے یا جبریل علیہ السلام سے، میکائیل علیہ السلام سے دشمنی کرنا یہ دراصل اللہ تعالیٰ کے ساتھ دشمنی ہے۔ تو فرمایا کہ جو اللہ کا دشمن ہوگا یا اس کے فرشتوں کا دشمن ہوگا یا اس کے رسولوں کا دشمن ہوگا یا جبریل علیہ السلام کا دشمن ہوگا یا میکائیل علیہ السلام کا دشمن ہوگا تو اللہ تعالیٰ ایسے کافروں کا دشمن ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی گستاخی کرنا یا فرشتوں کی گستاخی کرنا یا رسولوں کی گستاخی کرنا یہ دراصل برابر ہی ہے۔ جو آدمی اللہ کو کہتا ہے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں، اللہ کی پر ایمان رکھتا ہوں، لیکن اللہ کے فرشتوں کو نہیں مانتا تو وہ مومن نہیں ہوگا، اور جو آدمی کہے کہ میں اللہ کو بھی مانتا ہوں، اللہ کے فرشتوں کو مانتا ہوں، لیکن اللہ کے رسولوں کو نہیں مانتا وہ بھی مومن نہیں ہوگا، اور جو کہے کہ میں سارے فرشتوں کو مانتا ہوں لیکن جبریل علیہ السلام پر ایمان نہیں لاتا تو وہ بھی کافر ہے، اور جو آدمی یہ کہے کہ میں سارے رسولوں کو تسلیم کرتا ہوں لیکن فلاں جو اللہ کے رسول ہیں ان کو پر میں ایمان نہیں رکھتا، چاہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہو یا پچھلے کوئی رسول ہو، تو وہ بھی مومن نہیں ہے، وہ بھی کافر ہے۔ اس لیے تمام فرشتوں کی پر ایمان لانا ضروری ہے، تمام رسولوں پر ایمان لانا ضروری ہے، اسی وقت اللہ تعالیٰ کی پر ایمان لانا معتبر ہوگا۔ یہاں پر فرشتوں کے ساتھ پھر اللہ تعالیٰ نے دو فرشتوں کا نام خاص طور پر لیا ہے، ایک جبریل علیہ السلام اور دوسرے میکائیل علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی فرشتے ہیں ان فرشتوں میں سے 4 فرشتے زیادہ مقرب ہیں، یعنی ان 4 فرشتوں کا باقی تمام فرشتوں کی پر مقام بلند ہے۔ ان میں ایک ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام، اور دوسرے ہیں حضرت میکائیل علیہ السلام، اور تیسرے ہیں حضرت اسرافیل علیہ السلام، اور چوتھے ہیں حضرت اسرائیل علیہ السلام۔ یہ 4 فرشتے مقرب فرشتے ہیں، مقرب ترین فرشتے۔ پھر ان چاروں کے اندر بھی سب سے جو اعلیٰ درجے کے اور مقرب ترین فرشتے ہیں وہ حضرت جبریل علیہ السلام ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام کی ذمہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی لانے کا ذمہ ہے کہ وہ پیغمبروں کی پر وحی لایا کرتے تھے، چنانچہ جتنے بھی انبیاء تشریف لائے ہیں تمام انبیاء کی پر وحی لانے والے فرشتے حضرت جبریل علیہ السلام تھے۔ اور حضرت میکائیل علیہ السلام کے ذمہ بارش کی ڈیوٹی ہے کہ جہاں پر بارش برسانی ہوتی ہے، کس علاقے میں کس وقت میں کتنی بارش برسانی ہے، یہ حضرت میکائیل علیہ السلام کی ذمہ ہے۔ اسی طریقے سے روزی پہنچانا، بندوں کے اندر مخلوق کے اندر روزی تقسیم کرنا، یہ کام بھی حضرت میکائیل علیہ السلام کی ذمہ ہے۔ اور حضرت اسرافیل علیہ السلام کے ذمہ سور پھونکنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے سور پھونکیں گے تو قیامت برپا ہو جائے گی۔ اور حضرت اسرائیل علیہ السلام کے ذمہ روح قبض کرنا ہے۔ تو اگر دیکھا جائے تو ان کے اندر بڑی ترتیب ہے، یعنی جبریل علیہ السلام جو ہے نا وہ روحانی زندگی کا بندوبست کرتے ہیں، وہی سے انسان کی روح کو جلا ملتی ہے، ایمان کو جلا ملتی ہے، زندگی ملتی ہے۔ اور حضرت میکائیل علیہ السلام انسان کے جسمانی زندگی کا باعث بنتے ہیں کیونکہ وہ بارش بھی برساتے ہیں اور روزی بھی تقسیم کرتے ہیں۔ اور حضرت اسرافیل علیہ السلام کے ذمہ گویا کہ سارے عالم کی موت کا ذمہ ہے کہ جب وہ سور پھونکیں گے تو سارے عالم کی پر غشی طاری ہوگی، بے ہوشی طاری ہو جائے گی، قیامت برپا ہو جائے گی۔ اور حضرت اسرائیل علیہ السلام کے ذمہ انفرادی طور پر فردن لوگوں کی روح کو قبض کرنا ہے، ان کی پر موت طاری کرنا ہے۔ اس لحاظ سے یہ چاروں فرشتوں کی جو ترتیب ہے اور ان چاروں فرشتوں کی جو ذمہ داریاں ہیں اس کے اندر بھی ایک ترتیب معلوم ہوتی ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کی پر ایمان لانا، اور خصوصاً جبریل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام، اسرائیل علیہ السلام اور دیگر جو فرشتے کرامن کاتبین ہیں، منکر نکیر ہیں اور کئی فرشتے ہیں، تمام فرشتوں کی پر ایمان لانا یہ ضروری ہے۔ فرمایا کہ کل من کان عدوا لجبریل، آپ فرما دیجئے کہ جو آدمی دشمن ہوگا جبریل علیہ السلام کا، فإنه نزله على قلبك، سو بے شک اس نے اتارا ہے اس کلام کو آپ کے دل پر بإذن اللہ، اللہ کی اجازت سے، مصدقاً یہ تصدیق کرنے والا ہے کلام لما بین یدیہ، ان کتابوں کی جو اس سے پہلے ہیں، وہدی اور ہدایت ہے، وبشری اور خوشخبری ہے، للمؤمنین ایمان والوں کے لیے۔ من کان عدوا للہ، جو آدمی دشمن ہوگا اللہ کا، وملائکتہ اور اس کے فرشتوں کا، ورسولہ اور اس کے رسولوں کا، وجبریل اور جبریل علیہ السلام کا، ومیکالا
اور میکائیل علیہ السلام کا فإن اللہ عدو للکافرین، پس بے شک اللہ تعالیٰ دشمن ہے ایسے کافروں کا۔